السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم۔ ہے عزم حسین احمد سے بپا ہنگامہ گرودار یہاں، ہے عزم حسین احمد سے بپا ہنگامہ گرودار یہاں، شاخوں کی لچک بن جاتی ہے باطل کے لیے تلوار یہاں۔ حضرات علماء کرام اور حاضرین مجلس، یہ اللہ رب العزت والجلال کا بے پناہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھ بندہ حقیر کو اس پر مبارک مجلس میں لب کشائی کی توفیق و سعادت بخشی اور ایک ایسے مرد مجاہد کو موضوع سخن بنانے کا موقع عنایت فرمایا جو اگر ایک طرف حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیسی انقلابی شخصیت کا چہیتا شاگرد ہے، تو دوسری طرف تحریک شیخ الہند کا امین و پاسبان بھی ہے، جو اگر ایک طرف خدمت خلق کے جذبات سے سرشار ہے تو دوسری طرف انسانیت کا غمخوار بھی ہے، جو اگر ایک طرف روضہ اقدس میں بیٹھ کر قال ھذا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینے والا عظیم محدث ہے تو دوسری طرف اس رسول امی کا عاشق صادق بھی ہے، جو اگر ایک طرف ام المدارس ازہر ہند دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم درسگاہ کا شیخ الحدیث ہے تو دوسری طرف جمعیت علماء ہند کا باوقار صدر بھی ہے۔ اس جامع و باکمال شخصیت کو دنیا جانشین شیخ الہند، شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے نام سے جانتی ہے۔ حاضرین مجلس، باشندگان ہند کے بنیادی حقوق کی بازیابی اور مسلمانان ہند کی عظمت رفتہ کی حصولیابی کے لیے جو عظیم الشان تحریک حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے عہد سے چلی، بالآخر اس کی کمان حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ علیہ، قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند اسیر مالٹا حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے بعد شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں آئی۔ آپ نے اس علم کو سنبھالنے کے بعد بارہا موجوں اور تھپیڑوں نے آپ کا راستہ روکنا چاہا، بادلوں کی گرج، سورج کی چمک اور ستاروں کی جھلملاہٹ نے آپ کو ڈرانے کی کوششیں کی، حوادث و مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اپنوں اور غیروں کی گالیاں سننی پڑی، لیکن پائے حسینی میں لغزش تک نہ آ سکی اور استقلال مدنی میں کوئی ضعف نہ آیا، اور مرتے دم تک اس تحریک کو اپنی ایمانی اور دینی غیرت سے زندہ رکھا۔ حاضرین مجلس، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا کی قید جھیلنے والے اس وفا شعار شاگرد اور تحریک آزادی ہند کو مسلمانوں کا مذہبی فریضہ سمجھانے والے اس مرد مجاہد کو جب 20 نومبر 1920 کے بعد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد دنیا نے جانشین شیخ الہند قرار دے دیا، تو تحریک شیخ الہند کو آگے بڑھاتے ہوئے اس مرد مجاہد نے بڑی جرأت و بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہر کراچی میں خلافت کمیٹی قائم کی۔ آل انڈیا کانفرنس میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی منظور شدہ تجویز ترک موالات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ صاف صاف اعلان کر دیا کہ اگر انگریزی حکومت میں بھرتی ہونا تم لوگوں کے مقدر میں ہے تو یاد رکھ لو انگریزی حکومت کی قوم میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ تو آپ کے اس بیان سے قصر برطانیہ کے ستون لڑکھڑانے لگے،
انگریزی اقتدار خطرے میں پڑ گیا، خلافت کے بازیابی کے نعرے بلند ہونے لگے، ہندو مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ گئے۔ اس لیے ظلم و ستم کی تاریخ کو دہراتے ہوئے اقتدار کے نشے میں چور برطانوی حکومت نے آپ کو گرفتار کر کے اگلے دن جج کے سامنے دانیال ہال کراچی میں پیش کر دیا۔ لیکن بلال و صہیب کے اس روحانی فرزند، بوذر و آل یاسر کے اس شہدائی، مالک و ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل اور امام شافعی کے اس عاشق صادق، شیخ احمد سرہندی اور شاہ عبدالعزیز کے اس لاڈلے فرزند، حضرت نانوتری اور حضرت شیخ الہند کے اس علمی وارث نے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کو دہراتے ہوئے مسئلہ خلافت کو مذہبی فریضہ قرار دے کر افضل الجہادی کلمت حق عند سلطان جائر کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی جرأت و بے باکی کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ اگر انگریزی قوم کی اگر انگریزی حکومت کی منشا، اگر انگریزی حکومت کی پالیسی مذہبی آزادی کو سلب کرنا ہے تو صاف صاف اعلان کر دیا جائے تاکہ 7 کروڑ مسلمان اس بات پر غور کر لیں کہ ان کو مسلمان رہنا منظور ہے یا گورنمنٹ کی رعایا۔ اگر لارڈ ریڈنگ اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ قرآن و حدیث کو چلا دیا جائے، سنت رسول اللہ کو ختم کر دیا جائے، کتب فقہ کو برباد کر دیا جائے، تو یاد رکھ لو سب سے پہلے اسلام پر جان قربان کرنے والا میں ہوں۔ بقول کسی شخص کے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں۔ حاضرین مجلس، بالآخر وہی ہوا جو ظلم و ستم کی تاریخ میں صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اظہار حق کے پاداش میں 2 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی گئی اور تمام رفقا کے ساتھ آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر انگریزی حکومت نے اسے اپنی بڑی کامیابی سمجھا۔ لیکن ان اہل جنوب کے حوصلوں نے یہ ثابت کر دیا کہ رسن و دار نہیں، اہل جنوب کی منزل ہم مسافر ہیں بہت دور کے جانے والے۔ چنانچہ تقسیم ہند کے بعد جب آپ کے اعزاء اور اقربا نے مدینہ المنورہ میں آپ کو مقیم ہونے کی دعوت دی تو آپ نے یہ کہہ کر کے رد کر دیا کہ میں ہندوستانی مسلمان کو اس بے سر و سامانی اور قتل و غارت گری میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے میں آخر میں اس عزم کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جان کر من جملہ خاصانے میں خانہ تجھے، جان کر من جملہ خاصانے میں خانہ تجھے، مدت و رویا کریں گے جام و پیمانہ تجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔